اہل ایمان کے لیے آزمائش ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھیے، حکومت کا بھرپور تعاون کیجئے، لاک ڈاؤن کا بھرپور خیال رکھیے، اپنے بیوی بچوں کی تربیت کیجئے اپنے گھروں میں بیٹھ کر۔ یہ دشمن ہیں جو دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے گھر کو بچانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بچانا ہے، اپنے دین اور ایمان کو بچانا ہے۔ قبر پرستوں کے وکیل جلالی صاحب کہتے ہیں 21 مارچ کو ہماری کانفرنس ہوگی، تمام سنی کانفرنس کے اندر آل پاکستان سنی کانفرنس میں شریک ہو، اور میں حکومت سے کہتا ہوں کہ اگر کسی ایک کو بھی کرونا وائرس ہو گیا تو مجھے چوراہے پہ کھڑے کر کے پھانسی دے دینا۔ تو میں لائیو یہ اعلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ 21 مارچ کو لاہور داتا کے دیس میں صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ لکھو ڈیر پر واقع ہے، اور انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد 21 مارچ کو آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد ہوگی۔ اور اس سلسلہ میں حکومت کا اگر معاملہ گارنٹی کا ہے تو میں سب کی گارنٹی دوں گا، میں گارنٹی دوں گا۔ میں توحید پرست ہوں، مجھے پتہ ہے کہ رب کے اذن کے بغیر کوئی پر نہیں مار سکتا، بندہ کو کیسے مار جائے۔ تو میں گارنٹی لکھ کر دوں گا کہ اگر اس اجتماع کی وجہ سے کسی ایک کو بھی کرونا لگ جائے تو مجھے پھانسی دے دی جائے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، بے وقوفی کی باتیں ہیں، کم عقلی کی باتیں ہیں۔ کیا تمہارا ایمان نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ پر بھروسہ توکل اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ سے بڑا ہوا ہے؟ انبیاء کی جماعت کے بعد افضل ترین جماعت اصحاب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت محمد کریم، یہ افضل ترین ہستی ہیں۔ آئیے سیدنا عمر کا یہ قصہ آپ کو سناتا ہوں جسے امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ سیدنا عمر ایک عورت کو دیکھتے ہیں جسے کوڑ کا مرض ہے، اور یاد رکھیے یہ کرونا کا وائرس کوڑ کے مرض سے زیادہ خطرناک ہے، اس کا پھیلاؤ وبا کی صورت میں ہے، یہ شدت سے اور تیزی سے پھیلتا ہے۔ آپ نے ایک عورت کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور اس مرض کی وہ شکار ہو چکی تھی۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے یا امۃ اللہ لا تؤذی الناس لو جلستی فی بیتک، اے اللہ کی بندی تو لوگوں کو تکلیف کیوں دیتی ہے؟ کتنا ہی اچھا ہوتا تو اگر اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتی، اپنے گھر میں قرار پکڑتی۔ تو نفلی طواف کرنے کے لیے بیت اللہ میں آئی ہے، لوگوں کو تیری وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، اس سے بہتر تھا کہ تو اپنے گھر میں بیٹھ جاتی۔ وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئی۔ پھر کوئی اس کے پاس سے گزرنے والا گزرا اور اس نے کہا جس نے تجھے منع کیا تھا کہ تو طواف کے لیے باہر نہ نکل، تجھے کوڑ کا مرض ہے، موذی مرض کا تو شکار ہو چکی ہے، اپنے گھر میں قرار پکڑ، وہ فوت ہو چکا ہے، تو نکلنا چاہے تو اب نکلا۔ تو کہنے لگی ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں زندگی میں تو اس کی فرما برداری کرتی رہوں اور مرنے کے بعد میں اس کی نافرمانی کروں۔ یہ صحابہ کا فہم، یہ صحابہ کا فہم ہمارے لیے حجت ہے۔ مسئلے کو سمجھتے نہیں اور جذباتیت کی بنیاد پہ سستی شہرت چاہتے ہو کہ میرے سامنے اگر ہو تو میں کرونا وائرس کے مریض کو اپنے ساتھ لگاؤں گا اور بیت اللہ کے ساتھ چکر پورے کرواؤں گا۔ وہ بندہ جو 100% کرونا کا مریض ہے، میں اس کا بازو پکڑ کے اس کو کعبے کا طواف کراؤں گا اور 7 چکر پورے کروں گا اپنے ایمان کی بیس پہ کہ یہ جو آئسولیٹ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں لیٹ کر، میرا ایمان ہے کہ صرف قریب جانا تو کیا، میں اس کو بازو سے پکڑ کے اپنے ساتھ کندھے کے نیچے دے کے میں اس کو کعبے کے 7 چکر لگوا کے بتاؤں گا۔ اپنی ان باتوں سے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم نعوذ باللہ صحابہ سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرنے والے؟ احتیاط کی تدابیر اختیار کرنا یہ شریعت محمدیہ کا تقاضا ہے۔ تو پیارے بھائیو، اس خطرناک موڑ پہ اپنے دشمنوں کو پہچانو، بے وقوف دوستوں کو پہچانو اور شریعت کے ساتھ جڑ کے رہو، اہل علم کے ساتھ جڑ کر رہو۔